بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں، حیات الصحابہ کی تعلیم کے ساتھ آج حاضر خدمت ہیں۔ آج حیات الصحابہ میں سے انشاءاللہ تعلیم کریں گے۔ تعلیم شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ آگے آنے والی جو ہماری تعلیم ہے، فضائل اعمال، صدقات اور حیات الصحابہ میں تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ آپ کو ملتا رہے تواتر کے ساتھ۔ آج جو ہم تعلیم کریں گے حیات الصحابہ میں سے حصہ اول حیات الصحابہ کی تعلیم چل رہی ہے۔ آج جو تعلیم ہم کریں گے وہ ہے صلح حدیبیہ کا قصہ۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے تھے، اس کا ایک قصہ ہے۔ تعلیم تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ صلح حدیبیہ کا قصہ جو ہے تھوڑا طویل قصہ ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام غمیم پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم دائیں طرف کو ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ عین ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلے کا غبار نظر آیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق حل حل کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی، تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ اڑی نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح اڑ جانا اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اللہ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس قبضے میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں ایک چشمے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے تو تھوڑی دیر میں سارا پانی ختم ہو گیا، اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ اسے اس چشمے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا، تو جب تک صحابہ وہاں رہے اس چشمے میں سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا، اور صحابہ اس سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خیرخواہ تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن نوی اور عامر بن نوی کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا اور ان کو بہت نقصان پہنچایا۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں وہ میرے اور میرے لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں، اس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے۔ اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتا دو۔ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا اور ان کو وسلم کی ساری بات بتائی۔ تو عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا
کہ کیا میں تمہارے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل اوکاس کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور اپنے مدعی و فرمانبردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے، تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکے والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا۔ تو اس پر عروہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تو اپنے معبود لات وغیرہ کی جو ہے وہ پوجا کر، کیا ہم مسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ عروہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں نے اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتے، اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا او غدار، کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں، اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ زمانے جہلیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے، ان کو قتل کر کے اور ان کا مال لے کر وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن جو تم مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اسی قصے کی طرف تھا۔ پھر عروہ وسلم کے صحابہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور صحابہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم وسلم جب بھی تھوکتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور انہیں جس کام کے لیے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراً کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب وہ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک تجویز رکھی ہے تم اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ ضرور جاؤ۔ جب یہ آدمی وسلم و صحابہ کے قریب پہنچا تو وسلم نے فرمایا یہ فلاں آدمی ہے اور یہ اس کی قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں رکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہانوں کو زخمی کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان کی نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، یعنی وہ لوگ عمرے کے لیے تیار ہو کر آئیں۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے، تو ان میں سے
مکرز بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ذرا مجھے ان کے پاس جانے دو. لوگوں نے کہا ضرور جاؤ. جب وہ وسلم کے قریب آیا تو وسلم نے فرمایا یہ تو مکرز ہے, یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے. وہ آ کر وسلم سے باتیں کرنے لگے. اتنے میں سہیل بن عمرو آ گئے. معمر راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے اکرمہ سے نقل کیا کہ جب سہیل بن عمرو آئے تو وسلم نے ان کے نام سے نیک فعل نکالتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا. معمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں. وسلم نے لکھنے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ رحمان کون ہے, اس لیے آپ بسمک اللہم لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے. صحابہ نے کہا نہیں ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے. تو وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں بسمک اللہم لکھ دو. پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے. تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے. اور صلح نامے میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو فریقین کو تسلیم ہو, اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم نہ مانو ہوں تو میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت زہری فرماتے ہیں کہ وسلم کافروں کے لیے ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے جون سے بھی ایسی چیز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کے قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ہر تجویز کو مان لوں گا. تو حضور نے ان سے فرمایا کہ صلح کی شرط یہ ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے. تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دب گئے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال طواف نہ کریں اگلے سال. چنانچہ یہ بات صلح نامے میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے. سہیل نے کہا صلح نامہ کی ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ ہم میں سے جو بھی آدمی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے. مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اسے مشرکوں کے حوالے کر دیں. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے. یہ مکے کے نیچے والے حصے میں قید تھے, وہاں سے کسی طرح نکل کر آ گئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے. سہیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کی اس شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کر دیں. تو وسلم نے فرمایا ابھی تو صلح نامے کی تحریر بھی پوری نہیں ہوئی, لہٰذا ابھی تو معاہدہ ہوا ہی نہیں. سہیل نے کہا اللہ کی قسم پھر تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز صلح نہیں کروں گا. اس نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو. سہیل نے کہا نہیں میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. اس نے فرمایا ایسا نہ کرو چھوڑ دو. سہیل نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا. اس پر مکرز نے کہا اچھا ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا اے مسلمانوں میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کے پاس واپس کیا جا رہا ہے. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں, اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں. حضرت عمر نے فرماتے کہ میں نے وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کیا آپ وسلم اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں. اس نے فرمایا ہوں. پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کیا. تو میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور وہی میرا پروردگار ہے اور میرا مددگار ہے. میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر طواف کریں گے. آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا لیکن کیا میں تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے. میں نے اس کے نہیں. آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے, اس کو طواف ضرور کرو گے. حضرت عمر نے فرماتے ہیں کہ میں حضرت بکر صدیق کے پاس گیا اور ان سے کہا ابو بکر کیا یہ اللہ کے حق نبی نہیں ہے. تو وہ صدیق نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں. حضرت وہ صدیق نے کہا اے آدمی وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے. تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو, اللہ کی قسم وقت پر ہے. میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے. انہوں نے کہا تھا لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے, اس کا طواف ضرور کرو گے. حضرت عمر نے فرماتے کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے. راوی کہتے ہیں کہ وسلم جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اپنی قربانی ذبح کرو پھر اپنے سر مونڈ لو. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم 3 مرتبہ فرمایا. جب ان میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کے پاس تشریف لائے اور لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی پیش آ رہی تھی ان کو بتائی، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ یہ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں، بلکہ اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنی نانی کو اور اپنے نائی کو بلا کر سر مونڈ ڈالیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، اور رنج و غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق اسی وقت اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ: ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر۔ آج کی تعلیم کا سلسلہ یہاں ختم کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلی تعلیم میں۔ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگلی تعلیم کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ اگلی تعلیم میں کریں گے۔ دعا میں رکھنا۔ السلام علیکم۔